اور رمضان کا میرے دوستو ہمیں احترام کرنا چاہیے، رمضان کی عزت کرنی چاہیے۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اس کے اندر اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہیے۔ اگر گناہوں کے خیالات دل میں آتے ہیں تو روک دینے کا اپنے آپ کو کہ نہیں، اللہ نے اتنا مبارک مہینہ مجھے دیا ہے، مجھے اپنی نافرمانی کرنے کے لیے نہیں دیا ہے، مجھے اللہ نے نیکیاں کمانے کے لیے دیا ہے، تقوی حاصل کرنے کے لیے دیا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیا ہے۔ اور رمضان کے احترام کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو کیا نعمت عطا فرماتے ہیں۔ نزہۃ المجالس کے حوالے سے ایک واقعہ لکھا ہے، پہلے زمانے کا واقعہ ہے۔ ایک مجوسی تھا، جیسے کہتے ہیں آتش پرست، آگ کی پوجا کرنے والا، اور آسان الفاظ میں سمجھنا ہو تو پارسی جسے ہم کہتے ہیں، چونکہ وہ آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ ایک مجوسی تھا، اس کا لڑکا جو تھا نا، رمضان کے مہینے کے اندر کھلم کھلا لوگوں کے سامنے کھانا کھاتا تھا۔ تو اس کو اپنے بیٹے کے اوپر غصہ آ گیا کہ بیٹا تجھے شرم نہیں آتی ہے، یہ مسلمانوں کا مبارک مہینہ ہے اور تو اس طریقے سے ان کے سامنے کھلم کھلا کھاتا ہے۔ اس کو ڈانٹا۔ اس کے بعد اس بندے کا انتقال ہو گیا، جو ڈانٹنے والا جو باپ تھا مجوسی پارسی، اس کا انتقال ہو گیا۔ تو اس کے پڑوس میں ایک بزرگ رہا کرتے تھے، خواب میں اس بندے کو دیکھا۔ ان کو تو نہیں پتا تھا کہ معاملہ کیا ہوا ہے۔ اس بندے کو دیکھا کہ وہ جنت میں ہے اور جنت کے باغات کے اندر گھوم رہا ہے۔ تو بزرگ نے کہا کہ یار، جنت میں جانے کے لیے تو کلمہ ضروری ہے، مسلمان ہونا ضروری ہے، مومن ہونا ضروری ہے۔ آپ تو آگ کی پوجا کرنے والے تھے، آپ تو پارسی تھے، آتش پرست تھے، تو پھر آپ جنت میں کیسے پہنچے؟ جنت کے باغات میں کیسے پہنچے؟ جنت کی نعمتوں سے آپ کیسے فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ تو اس بندے نے کہا کہ حضرت بات تو ویسی ہی تھی کہ میں پارسی ہی تھا، لیکن ایک مرتبہ میرا بیٹا رمضان کے مہینے کے اندر کھلم کھلا مسلمانوں کے سامنے کھانا کھا رہا تھا، تو میں نے اس کو ڈانٹ دیا۔ یہ عمل میں نے رمضان کے احترام کی وجہ سے کیا تھا، اور میرا یہ عمل اللہ رب العزت کو اتنا پسند آ گیا کہ موت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایمان دے دیا، اور اس وقت میں جنت میں ہوں۔ آپ اندازہ لگائیں میرے دوستو، ادب پر اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو کن کن نعمتوں سے نوازتا ہے۔ اب اسی سے آپ یہ بھی اندازہ لگا لیں کہ اگر رمضان کے احترام کے اوپر ایک پارسی کو، ایک مجوسی کو، ایک آگ کی پوجا کرنے والے کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان اور ہدایت کی نعمت سے نواز سکتا ہو، تو جو انسان رمضان کے احترام نہیں کرے گا، بے ادبی کرے گا، گناہوں کے ساتھ رمضان کو گزارے گا، نافرمانیاں کرے گا، لوگوں کو تکلیف پہنچائے گا، تو پھر اس رمضان کے اوپر کیا وبال آ سکتا ہے، میں اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔